اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں حق للسائل والمحروم حق ہے سوالی کا اور محروم کا. وفی الارض آیات للموقنین اور زمین میں نشانیاں یقین رکھنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون اور اپنی جانوں میں کیا پس تم غور نہیں کرتے ہو. وفی السماء رزقکم وما توعدون اور آسمان میں ہے رزق تمہارا اور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. فورب السماء والارض پس قسم ہے رب کی جو آسمان اور زمین کا ہے. انہ لحق بے شک وہ حق ہے. مثل ما انکم تنطقون جیسا کہ جو تم بولتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الذاریات کا پہلا رکوع آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے متقین کے انجام کا تذکرہ کیا. فرمایا پرہیزگار باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، رب ان کو دے رہا ہوگا اور وہ رب کی نعمتیں لے رہے ہوں گے. اور یہ دنیا میں نیکی کرتے تھے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، سحری کے وقت استغفار کرتے تھے. اور آگے مزید ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا اور محتاج کا. وہ جانتے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے نام پر اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کا حق ہے میرے مال میں. اسی طرح جو مانگتا نہیں ہے لیکن ہے تنگ دست وہ تلاش کر کر کے ایسے لوگوں کو بھی مال پہنچاتے تھے اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مال میں اللہ نے ان غریبوں اور مسکینوں کا حق رکھا ہوا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر دنیاوی زندگی ہے ہی ساری آزمائش والی. کسی کو اللہ تعالیٰ بھوک دے کر آزماتا ہے اور کسی کو اللہ مال دے کر آزماتا ہے.
اور مالدار کے مال کے اندر اللہ نے فقیر کا حق رکھ دیا ہے۔ اب اگر یہ فقیر جو ہے صبر کرتا ہے، اور یہ اس کی آزمائش ہے کہ صبر کرتا ہے یا جزا فضا اور شور شرابہ پھینک رہے ہیں، اور مالدار کے مال کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے، اب یہ اس کا حق ادا کرتا ہے یا خود ہی سارا کھا جاتا ہے، دونوں کی آزمائش ہے۔ مالداروں کو شکر ہونا چاہیے اور غریب کو صبر ہونا چاہیے۔ ایک لطیفہ ہے کہ کسی مسجد میں جمعے کا دن تھا، تو خطیب صاحب غیر حاضر تھے، لوگ بیٹھے انتظار میں خطیب صاحب آئیں کوئی بیان کریں گے۔ ٹائم کافی اوپر ہو گیا تو ایک فقیر سا تھا، اس نے کہا میں بیان کروں، بالکل ٹائم جمعے کا قریب تھا، لوگ بھی فارغ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کرو جی، چلو ذرا اس کی سن لیں یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا بھائی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے آدم اور حوا دو سے ہم سب کو پیدا کیا، پھر آگے اللہ نے دو قسمیں بنائیں، بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر کریں، بعض کو فقیر بنایا تاکہ صبر کریں۔ حالت یہ ہے کہ مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، اور منہ اٹھا کے آگے جمعہ پڑھنے کے لیے سارے منہ اٹھا کے آگے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ جس کام کا اور مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کسی کو بھی کوئی نہیں ہے، جاؤ دفعہ پر نماز پڑھو اور اپنا کام کرو۔ تو فقیر نے یہ بات کی اور ممبر سے نیچے اتر آیا۔ تو بات تو فقیر کی لطیفے کی تھی، لیکن ایک حساب سے بات فقیر کی درست بھی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے بعض کو پیدا کیا تاکہ شکر کریں اور بعض کو پیدا کیا تاکہ صبر کریں، اور حالت یہ ہے کہ مالداروں کو شکر کوئی نہیں اور فقیروں کو صبر کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محتاج کا بھی۔ ایک عمومی بات یہ ہے کہ آج کل سوالی بہت پیشہ ور ہو گئے ہیں، اور ہمارے ہاں تقریباً 70% ایسے ہیں جن کا پیشہ یہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ واقعی یہ پیشہ ور ہے، اس کے ساتھ تو بالکل تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اس عمل کو روکنے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس برائی کے اندر ہم بھی شریک نہ ہوں۔ لیکن جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے، محض خیال اور گمان کی بنیاد پر کہ یار اکثر ایسے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بارے میں یقین نہ ہو اس کے ساتھ حد الوسع تعاون بھی کر دینا چاہیے، باقی وہ جانے اور اس کا رب جانے کہ وہ کہاں تک سچا ہے اور کہاں تک جھوٹا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر 70% ان میں ایسے ہیں جو بناوٹی ہیں، تو 30% حقدار بھی تو ہیں، کہیں میرے خیال کی وجہ سے وہ حقدار نہ رہ جائے، تو بعض لوگ حقدار بھی ہوتے ہیں، اس لیے سوالی کا بھی حق ہے۔ باقی جو اللہ کے نام پر مانگتا ہے اس کے لیے ہم اللہ کے نام کا لحاظ کریں گے، باقی اس کی نیت وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جی وہ آگے آ رہا ہے، ابھی سائل کی بات ہے۔ تو سائل کی بات فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو والد صاحب نے اس کو 5-10 روپے جو توفیق وہ دی۔ میں نے کہا حضرت والد صاحب سے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کی تفسیر معرف القرآن، میں نے کہا ابو جی یہ لوگ جو ہے نا یہ حقدار نہیں ہیں، یہ جو مانگ رہے ہیں نا یہ حقدار نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے، سوال اس نے اللہ کے نام پر کیا ہے، سوال کس کے نام پر کیا ہے؟ اللہ کے نام پر کیا ہے، باقی وہ حقدار نہیں ہے تو اللہ کو یہ جواب دے گا نا، ہم تو اللہ کے نام کا لحاظ کر رہے ہیں۔ کل اگر اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں اور اللہ کہے جا تو نے میرے نام کا لحاظ نہیں کیا، میری رحمت کا تو بھی حقدار نہیں ہے، میری رحمت کا تو بھی حقدار نہیں ہے، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ باقی اس کا جرم اس کے سر ہے۔ ہاں اگر مجھے 100% پتا ہو کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، مجھے 100% یقین ہے، لیکن اگر مجھے 100% نہیں یقین ہے، محض ایک عام رواج کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بعض دفعہ صدقہ بھی دے دیا جاتا ہے، 4-5 سنا بھی دی جاتی ہیں، ہاں گھنو کٹیا موٹا سنڈا ہو گیا تو کام نہیں کرنا، اہل ہے وہ 2-4 سنا بھی اور دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے صدقے سے پھر اچھی بات کر دینا وہی بہتر ہے، بات 2-4 سنا کر پھر صدقہ دینا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سائل کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں والمحروم، محروم کا بھی حق ہے۔ محروم سے مراد وہ شخص ہے کہ جو سوالی تو نہیں ہے
اس کو بھیک مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، لیکن ہے وہ بیچارہ فقیر، ہے وہ بیچارہ تنگ دست، اس کے مالی اسباب اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نظام چلے، لیکن اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ کسی کی خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ہر بندہ تو سوالی نہیں ہوتا نا، کئی بغیر سفید پوش ہوتے ہیں اور جناب وہ کیا ہے کہ مانگتے نہیں ہیں، لیکن اپنے اندر ہی اندر وہ بیچارے گھٹتے رہتے ہیں اور زندگی کا سفر دقت کے ساتھ کاٹتے رہتے ہیں، بیماریاں تکلیفیں اور غربت کی وجہ سے برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ شرم آتی ہے ان کو کہ ہم کسی کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلائیں۔ رب کہتا ہے ان کا بھی حق ہے، یعنی ان کو بھی تم نے تلاش کرنا ہے۔ سوالی تو آ گیا نا مانگنے کے لیے، اس نے تو آ کر مانگ لیا، محروم بیچارہ گھر بیٹھا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، وہ مانگتا نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے محروم کی تحت یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی آفت آ جاتی ہے، مثال کے طور پر بندہ مالدار تھا، کاروباری آدمی تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک کوئی ایسا نقصان ہوا کہ کاروبار سارا ٹھپ ہو گیا، مکان بھی گر گیا، کوئی اور ایسا حادثہ بھی پیش آیا، بیچارہ فقیر ہو گیا۔ اب وہ بندہ جو کل زکوٰۃ دینے والا تھا، جو کل صدقے کرنے والا تھا، جو کل ایک امیر ترین شخص سمجھا جاتا تھا، آج وہ فقیر ہو گیا، وہ بیچارہ کس منہ سے ہاتھ پھیلائے گا کسی کے سامنے؟ ایسے لوگوں کا خود خیال رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جناب ایسے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، مثلا شراب کا کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی اور ایسا کاروبار، بڑا پیسہ ان کے پاس آیا، اچانک ان کو اللہ تعالیٰ نے دینداری کی توفیق دی، توبہ کر لی، اب وہ کاروبار شاروبار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب وہ آ گئے ہیں۔ اب بظاہر جناب ان کا یہاں پہ کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اب توبہ تو کر لی ہے، آدمی توبہ کی مبارکباد تو دے گا، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس کو اگلا راستہ بھی بتاؤں، اس کے ساتھ کوئی تعاون ہو جائے تاکہ اس کا نظام آگے چلے، کوئی صحیح کاروبار میں اس کے ساتھ تعاون کروں یا کسی کام پہ اس کو لگاؤں۔ تو فرمایا اپنے مالوں میں دھیان کیا کرو ایسے لوگوں کا کہ تاکہ ان کی زندگی بھی اچھی طریقے سے گزر بسر ہو سکے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محتاج کا بھی۔ آگے فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کیونکہ مسئلہ تو قیامت کا چل رہا تھا کہ موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں غور کرو، تمہیں اللہ کی قدرت دکھائی دے گی، وہ اللہ تعالیٰ جتنی قدرتوں والا ہے، کل تم نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، آج تیاری کر لو کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے اندر دیکھتے نہیں ہو مختلف حصے آپس میں ملے ہوئے ہیں، کہیں ریتلی زمین آ گئی، کہیں پتھریلی آ گئی، کہیں سرخ مٹی آ گئی، قطع متجاورات، مختلف حصے آپس کے اندر ملے ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن جناب رنگ ان کے مختلف، مٹی کے انداز ان کے مختلف۔ یہ کون پیدا کرنے والا؟ یہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اندر میں سے جو باغات نکلتے ہیں مختلف قسم کے، پانی ایک جگہ لگایا جا رہا ہے، جس کا ماء واحد، ایک قسم کا پانی دیا جا رہا ہے، بعض میٹھے اور بعض کھٹے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین کے حصوں میں غور کرو اور پھر ٹائم نکال کر اپنے اندر بھی غور کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنی جانوں میں کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ ادھر ادھر بعد میں دیکھنا، تیرا جو وجود ہے نا، وجود تو پر از عرفاں کتابت، تیرا وجود رب کی معرفت کی پوری کتاب ہے، اس کا ایک ایک صفحہ پڑھ، ایک ایک صفحے کے اندر تجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معرفت کی دکھائی دے گی۔ انسان کھاتا کتنی خوراکیں ہیں، ان میں جناب پینے والی بھی ہیں، ان کے اندر کھانے والی بھی ہیں، اور جناب اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی خوراکیں استعمال کرتا ہے راستہ ایک ہی بنایا، منہ سے ہی لے رہا ہے، اور جب وہ خارج ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دو راستے بنائے، پانی الگ خارج ہو رہا ہے پیشاب کی صورت میں، پاخانہ الگ خارج ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی جان کے اندر تو غور کر کہ اللہ نے کیسے نقشے بنا دیے۔ دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے اللہ نے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔
اس وجود میں غور کرنا تو کیسے بنا. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر تیرے رب نے نطفہ تجھے بنا کر محفوظ مقام کے اندر رکھ دیا. نطفہ کیسے بنا؟ ماں باپ نے خوراک کھائی، اس میں سے خون بھی بنا، اس میں سے پیشاب پاخانہ بھی بنا، اس میں سے بلغم بھی بنا، اس میں سے ہڈی بھی بنی، اس سے گوشت بھی بنا، اور اس سے ایک بوند وہ بھی بنی جس سے آگے نسل کو اللہ نے چلانا تھا. سبحان اللہ، یہ کون کرنے والا؟ میں اس میں بھی تو کبھی غور کرو نا. ثم خلقنا النطفة علقہ، اے بندے تو نطفہ تھا، ایک قطرہ تھا، پھر لوتھڑا بن گیا. آج بڑا انسان بنتا، میں بڑا سمجھدار، لوتھڑا تھا. ثم خلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقة مضغہ، پھر بوٹی بن گئی، ہڈی اس میں کوئی نہیں تھی. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ نے اس کو ہڈی بنا دیا، ہڈی. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر تیرے اللہ نے اپنے قدرت کے ساتھ گوشت چڑھانا شروع کر دیا. میں اپنی ذات میں بھی غور کرو. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا، یا تیرے نقش و نگار اس میں بنا دیے، آنکھیں بنا دی. اور کیسے کاریگری، بندہ ایک حصے پہ غور کرے حیران رہ جائے. میرے اللہ تعالیٰ نے کتنے جوڑ بنا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 جوڑ تمہارے اللہ نے تمہارے وجود کے اندر بنائے ہیں. کتنے؟ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ روزانہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کیا کرو. صاحب نے کہا یا رسول اللہ اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں، اب ایک روپیہ بھی بنا صدقہ کرے تو 360 روپے تو بن جاتے ہیں. اتنے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندو، یہ کسی کے ساتھ تعاون کر دینا یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. ایک آدمی سامان اٹھا کے لے جا رہا ہے، جی مجھے دے دو میں اٹھا لیتا ہوں، تھوڑا سا تعاون کر دیا 2 قدم، یہ بھی صدقہ ہو گیا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو تم نے ہٹا دیا، کوئی کانٹا تھا کوئی پتھر تھا، اور یہ بھی تمہارا صدقہ لکھ دیا گیا. کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کر لی، یہ بھی صدقہ کر لیا. پتہ یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے جن کو نیکیاں تم سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہو، پتہ یہ سارے صدقہ لکھے جاتے ہیں. اور اگر 2 رکعت اضافی پڑھ لو تو یہ سارا صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ سارا جوڑ تمہارے نماز میں لگ جاتے ہیں. تو برکبھی اللہ تعالیٰ نے کتنے نقشے بنائے انسان سوچ ہی نہیں سکتا. آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے بلب لگائے انسان سوچ ہی نہیں سکتا، جو انسان کو قریب اور دور کے بتاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں رات کو نظر نہیں آتا، وہ کچھ بلب ان کی فیوز ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں قریب دور کا پتہ نہیں چلتا، ان کے وہ بلب فیوز ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو رنگوں کا پتہ نہیں چلتا، ان کے وہ والے بلب فیوز ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بحال ہیں، یہ کس کی قدرت کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب کوئی چیز نہیں ہوتی پھر احساس ہوتا ہے. ابھی وہ ہمارا بیٹا ہے وہ جو سنتا نہیں ہے، اب ہم ہر بندہ سن رہا ہے بات، کتنی بڑی نعمت ہے. وہ تھوڑے جناب سماعت اللہ تعالیٰ نے چھوڑی، وہ جناب ہم نے 2 دفعہ اس کے آلے لگائے، ایک دفعہ 32,000 کا اور ایک دفعہ 28,000 کے، لیکن اس کے باوجود بھی فیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفت میں یہ آلے فٹ کی ہوئی ہیں جو ہم میں سے ہر بندہ سن رہا ہے. ہم میں سے ہر بندہ سن رہا ہے. اب یہاں پہ ایک بندہ نہیں سنتا، وہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، حرکتیں دیکھ رہا ہے، کبھی ایک کی طرف دیکھتا ہے کبھی دوسری کی طرف دیکھتا ہے، سن نہیں سکتا. کتنی پتہ اپنے وجود کے اندر غور کیا کرو، تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی. اور دل کیا ہے؟ ایک گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہے، اس کے اندر شعور کہاں سے آ گیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی رکھنے والے ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون، اپنی جان میں کیا تم نے کبھی غور نہ کیا؟ اپنے وجود میں غور کرتے تو تمہیں اللہ کی پہچان ہو جاتی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ یقیناً رب کو بھی پہچان لے گا. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. تم روزی ڈھونڈتے ہو زمین میں، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں، کسی کا پیسہ میں چھپا لوں، ادھر کیوں نہیں دھیان کرتے ہو جہاں سے روزی کے فیصلے آتے ہیں. وفی السماء رزقکم، آسمانوں میں تمہاری روزی موجود ہے. رب کے آگے فریاد کیا کرو. روزی کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، عرش برین پر ہوتے ہیں. یا آسمان سے پانی برستا ہے تو وہ بھی روزی کا ذریعہ ہے.
وما توعدون، اور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ بھی آسمان میں ہے. تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے نا جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، وہ جنت کی ساری نعمتیں بھی آسمانوں سے اوپر ہیں، ادھر ہی ہیں. فرمایا فورب السماء والارض انہ لحق، پس قسم ہے رب کی جو آسمان و زمین کا رب ہے، یہ جو کچھ تمہیں بتایا گیا یہ سارا حق اور سچ ہے. اور بے شک سب کیا ہے؟ حق ہے. یہ حق سے پہلے جو لام ہے نا یہ تاکید کے لیے، انہو بھی تاکید کے لیے، انہو ان بھی تاکید کے لیے، اور لام ابتدائیہ بھی تاکید کے لیے. بے شک پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ لحق، وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم بولتے ہو نا، اب میں بول رہا ہوں نا آپ سن رہے ہیں، یہ بات سچی ہے نا؟ سچی ہے نا؟ میں بولوں گا آپ سن رہے ہیں، سامنے آمنے سامنے آپ بولتے ہیں میں سنتا ہوں جی. یہ بالکل جیسے یہ بات ہمارے سامنے، ایسے ہی اس سے زیادہ پکی یہ بات سچی ہے کہ جو رب کہہ رہا ہے وہ واقعہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا اور محتاج کا. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں یقین رکھنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنی جانوں میں کیا بس تم غور نہیں کرتے ہو. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. ورب السماء والارض، قسم ہے رب کی جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، بے شک وہ حق ہے جیسا کہ جو تم